أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. سورہ والضحیٰ کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا ربط اس سے پہلے والی آیات سے ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور جن کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. قرآن مجید کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رات کی قسم کھائی ہے اور دن کی قسم کھائی ہے. والضحیٰ روز روشن، دن کی قسم کھائی گئی اور پھر رات کی قسم کھائی گئی جو رات پورا اندھیرا چھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پوری تاریکی پھیل جاتی ہے. تو ان آیات میں جو آج میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، الم یجد کے یتیما فآویٰ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پیدا کیا کہ پھر آپ کو پناہ دی؟ تو اس سے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور جب جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں اور سماج میں اللہ رب العزت نے کیا درجہ رکھا ہے، کہ انسانیت کی کیا معراج ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا گیا اور آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑا گیا. کہا جا رہا ہے الم یجد کے یتیماً فآویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ کو یتیمی کی حالت میں نہیں پایا کہ آپ کو پناہ دی. آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اور پھر 6 سال کی عمر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو گویا کہ ان کی پرورش اور پرداخت کے لیے رکھا، ان کے ذریعے ان کی تربیت ہوئی. اور پھر 8 سال کی عمر میں جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اب دیکھیے کہ کس طرح قسمت اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو چلاتا ہے. آپ کو یوں ہی ضائع نہیں چھوڑا گیا. اس 8 سال کے بعد آپ کے چچا عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ہیں، علی ابن ابی طالب. ارے ابو طالب نے جو آپ کے چچا تھے آپ کی پوری پرورش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم یجد کے یتیماً فآویٰ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، آپ کو یتیمی کے دور سے گزارا گیا، آپ کو یتیمی میں آپ کی پرورش کرائی گئی، آپ کی یتیمی کی حالت میں آپ کی جوانی پوری گزری. لیکن اس جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طور پر آپ کی نگرانی کر رہا تھا، آپ کی نگہبانی کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا وہ ایسا نظام بنایا تھا جس کے ذریعے پوری کائنات کے محسن انسانیت کو اس لیے چنا گیا تھا کہ وہ پوری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوگا، کامل اسوہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام زندگی دیکھیے، آپ کی عائلی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی باہری زندگی، آپ سماج میں کس طرح لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کس طرح اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں. جب آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گویا کہ راستے سے ہٹا ہوا ناواقف پایا اور پھر آپ کو پناہ دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہاں گمراہی کے معنی میں نہیں استعمال ہوا. یہاں گویا کہ راستہ آپ انجان تھے،
راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، راستہ آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس راستے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو لگایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ضالہ یعنی آپ اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے، آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کے درمیان پیش کی، اور پھر اسلام کا غلبہ کیسا ہوا، اسلام کی دعوت کیسے لوگوں میں عام ہوئی۔ آپ اس کو سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کام لیا۔ آج انہی دو آیات پر میں اکتفا کروں گا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو قرآن مجید کی حکمت کی آیات ہیں، انہیں پڑھیے، سمجھیے، اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی اسوہ آپ کو ملے گا، اس سے قوموں کی حکایات بھی آپ کو ملیں گی، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا قانون دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا شریعت دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نظام دیا ہے، اس نظام کا بھی پتہ چلے گا۔ اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ ہمارا جو درس قرآن کا چینل چل رہا ہے، اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اس کو لوگوں تک پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔